سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 107، حجت الوداع کے لیے روانگی۔ 10 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس حج کو حجت الوداع کہا جاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 ذی القعدہ 10 ہجری جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے حجت الوداع کے لیے روانہ ہوئی۔ روانگی دن کے وقت ہوئی۔ روانہ ہونے سے پہلے بالوں میں کنگھا کیا، سر مبارک میں تیل لگایا، مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا فرمائی۔ اس سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ تھی۔ ان کی تعداد اس وقت 9 تھی۔ انہوں نے اونٹوں پر ہود جوگ میں سفر کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ یہ اونٹنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت احرام میں تھے۔ قصوہ پر اس وقت ایک پرانا کجاوا تھا جو 4 درہم قیمت کا رہا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چادر بھی معمولی سی کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، اس حج کو مقبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری ہو اور دھوکہ ہو اور نہ دکھاوا اور ظاہر داری ہو۔ اس سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ اپنے صحابہ کو حکم دے کہ تلبیہ میں اپنی آواز بلند کریں، یہ حج کا شعار ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایسا کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے بلند آواز میں تلبیہ شروع کر دیا۔ راستے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذو طوا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، رات وہیں قیام فرمایا۔ صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ کے سامنے پہنچ گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ پھر دن میں چاش کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ باب عبد مناف سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ باب السلام کے نام سے مشہور ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو خود سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے، بس اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور اس گھر کے عزت اور دبدبہ میں اضافہ فرما۔ پھر بیت اللہ کی گرد طواف کیا، 7 چکر لگائے۔ طواف کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود سے کی۔ پہلے اس کے پاس گئے اور اس کو چھوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا، یعنی سینے تان کر تیز رفتار سے چکر لگائے، باقی 4 چکروں میں معمولی رفتار سے لگائے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھ کے اور ان کو چہرہ مبارک پر پھیرا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آب زمزم نوش فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف چلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعار میں سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چکر لگانے کو سعی کرنا کہتے ہیں۔ پہلی 3 پھیروں میں آپ تیز اور باقی 4 میں عام رفتار سے چلے۔ جب صفا پر چڑھتے اور کعبہ کی طرف منہ کر لیتے تو اس وقت اللہ کی توحید یوں بیان فرماتے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندوں کی مدد کی اور اس نے تنہا متحدہ لشکروں کو شکست دی۔ مروہ پر پہنچ کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے انہیں حکم فرمایا کہ وہ احرام کو برقرار رکھ کے 8 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منی کے لیے روانہ ہوئے۔ منی کی طرف روانگی سے پہلے ان تمام لوگوں نے احرام باندھ لیے جو پہلے احرام کھول چکے تھے۔ منی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی، رات وہیں گزاری۔ وہ جمعہ کی رات تھی۔ صبح کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی پر پڑھی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میرے لیے اونٹ کی بالوں کا ایک قبہ بنا دیا جائے۔
میدان عرفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبے میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر کو لانے کا حکم فرمایا۔ قصوہ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے اندر پہنچے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اس خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات سنو، دیکھو میں جانتا نہیں کہ اس سال کے بعد اس جگہ میں تم سے کبھی ملوں گا یا نہیں۔ لوگو سن لو، تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک یعنی زندگی بھر اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح تمہارے لیے یہ دن اور یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ دیکھے تم مرنے کے بعد عنقریب اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا اور میں ہر عمل کے متعلق تمام احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ بس جس کے پاس کسی کی امانت ہو اسے چاہے کہ وہ اس امانت کو مانگنے پر اسی شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کر امانت رکھوائی تھی۔ دیکھو ہر قسم کا سود جو کسی کی ذمہ تھا ساقط کر دیا گیا، البتہ تمہارا اصل مال تمہارے لیے حلال ہے، نہ تم زیادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی سود جائز نہیں اور عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ساقط کر دیا گیا۔ اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو بھی قتل کا مقدمہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا، اب اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے جو قتل کا بدلہ میں ختم کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا قتل ہے۔ اور ابن ربیعہ نے بنو لیس میں دودھ پیا تھا، حزیلس نے اسے قتل کر دیا تھا، بس یہ پہلا قتل ہے جس سے میں معافی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ لوگو غور سے سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے اب اس سرزمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اگر اس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں سے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے اور ڈرتے رہو۔ لوگو غور سے سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان عورتوں کا حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بلائی کرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ لوگو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے تو ہر حکم پہنچا دیا اور تمہارے اندر ہر چیز چھوڑ دی کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کلی ہوئی چیز ہے کتاب اللہ اور سنت رسول۔ لوگو میری بات غور سے سنو، خوب سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمہارا مسلمان بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی ہے، لہذا کسی بھی آدمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز بلا اجازت حلال نہیں۔ ہاں اگر اس وقت جب وہ دل کی خوشی سے ہوئی چیز خود دے دے، بس تم لوگ انہیں اپنے آپ پر کسی بھی حالت میں ظلم مت کرنا۔ لوگوں بتاؤ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے جواب میں کہا یقیناً۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد ظہر کی تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، پھر عصر کی نماز کے لیے تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، یعنی دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئی۔ دونوں نمازوں کے لیے اذان ایک ہی کہی گئی اور تکبیریں الگ الگ ہو گئیں۔ عرفات میں ایک جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، انہوں نے پوچھا حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج دراصل وقوف عرفات کا نام ہے، یعنی عرفات میں ٹہرنا حج کرنا ہے۔ عرفات کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اطمینان سے چلنے کا حکم فرماتے رہے۔ اس طرح مزدلفہ پہنچنے یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائی۔ یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت پڑھی گئی۔ عورتوں اور بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آدھی رات کے 1 گھنٹے بعد ہی مزدلفہ سے مینا روانہ ہو جائے تاکہ وہاں ہجوم ہونے سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار سکے۔
فجر کا وقت ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں منہ اندھیرے ہی نماز پڑھائی۔ سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب عقبہ بڑے شیطان پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں ماری۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی کہتے ہیں۔ یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لی جاتی ہے۔ ہر کنکری مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرماتے رہے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ رکھی تھی، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو حرمت کا دن قرار دیا اور فرمایا: اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت اور ناموس تمہارے درمیان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے لیے حرمت کا دن ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ الفاظ کئی بار فرمائے۔ آخر میں دریافت فرمایا: اے لوگو، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اب تم میں سے جو موجود ہے وہ غائب تک یہ تبلیغ پہنچا دے۔ میرے بعد تم کفر کی تاریکیوں میں لوٹ نہ جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ وہ مجھ سے حج کے مناسک ارکان سیکھ لو، کیونکہ ممکن ہے اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ اس حج کی صرف 3 ماہ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں قربانی کی جگہ تشریف لائے اور 63 اونٹ قربان فرمائے۔ یہ سب جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ہی لائے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے۔ گویا آپ نے عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا۔ قربانی کے گوشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ گوشت پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا۔ کل 100 اونٹ تھے، اس طرح 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ مینا کے تمام مقام پر مینا کا تمام مقام قربانی کرنے کی جگہ ہے۔ اس کے کسی بھی حصے میں جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا۔ سر مبارک کے بال صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ سر منڈوانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو لگائی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ جانے کے لیے سواری پر تشریف فرما ہوئے۔ مکہ پہنچ کر ظہر سے پہلے طواف کیا۔ یہ طوافی عبادت ہے جو حج میں فرض ہے۔ اس کے بعد بغیر حج نہیں ہوتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں سے زمزم نوش فرمایا۔ کچھ پانی اپنے سر مبارک پر بھی چھڑکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا واپس تشریف لے گئے، وہی ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں 3 دن ٹھہرے۔ 3 دن تک رمی جمرات یعنی شیطانوں کو کنکریاں ماری۔ ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ مینا کے قیام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا: لوگو، اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اسے طواف وداع کہتے ہیں، یعنی رخصت ہوتے وقت کا طواف، اور یہ ہر حاجی پر واجب ہے۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلے قسط میں انشاءاللہ تعالی۔